یہ باقاعدہ طور پہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ان کے جو حملے ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے فضائی حملے، ان کے نتیجے میں انہوں نے کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے جو سپریم کمانڈر ہیں، سپریم لیڈر ہیں روحانی، آیت اللہ خامنائی جو ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مار دیا ہے۔ لیکن ابھی تک اس کی ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ اس کے بعد پھر آتے ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ایران کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی خامنائی تاریخ کے بدترین لوگوں میں سے ایک انتقال کر گئے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور یہ نہ صرف ایران کے لوگوں کے لیے بلکہ تمام عظیم امریکیوں کے لیے اور پوری دنیا کے بہت سے ممالک کے لیے، ان لوگوں کے لیے انصاف ہے۔ اور جو خامنائی اور اس کے خونخوار ٹھگوں کے، یہاں پہ صدر ٹرمپ نے جی لفظ لکھا ہے ٹھگس، اور کیونکہ ٹھگ جو ہے وہ ہمارا پنجابی کا لفظ ہے، ٹھگ تو صدر ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ یہ ٹھگس لکھا ہے کہ یہ ٹھگ تھے۔ تو اس سے مطلب لگتا ہے کہ یہ پریس ریلیز تیار کروانے میں کسی پنجابی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، کیونکہ پنجابی زبان اس میں ڈالی گئی ہے جی۔ بہرحال پنجابی میں ہی ٹھگ کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کیپٹل حروف میں الگ سے اس کو واضح طور پر لکھا ہے جی۔ انہوں نے کہا جی کہ پوری دنیا کے بہت سے ممالک ان لوگوں کے لیے انصاف ہے، اور انہوں نے کہا جی خامنائی اور اس کے خونخوار ٹھگوں کے ہاتھوں قتل یا مسخ کیے گئے ہیں، وہ ہمارے انٹیلیجنس اور انتہائی جدید ترین ٹریکنگ سسٹم سے بچنے میں ناکام رہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹریکنگ سسٹم، اس کا ٹریکنگ سسٹم کا میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پہ، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کیا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ کوئی چپ رکھ دی جاتی ہے، جیسے افغانستان میں نشانہ بنایا جاتا تھا مختلف لوگوں کو ڈرون کے ذریعے، تو چپ رکھ دی جاتی ہے، تو وہ پھر آپس میں ان کا ہو جاتا ہے کمیونیکیشن، اور میزائل داغے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فضائی حملے میں، تو بہرحال یہ ان کا کلیم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جدید ترین ٹریکنگ سسٹم سے بچنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بعد وہ یا اس کے ساتھ مارے جانے والے دیگر رہنما کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایرانی عوام کے لیے اپنا ملک واپس لینے کا یہ واحد سب سے بڑا موقع ہے۔ ہم سن رہے ہیں کہ ان کے بہت سے IRGC ملٹری اور دیگر سیکورٹی اور پولیس فورسز اب لڑنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک فوجی ٹرک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اگلے پہ نفسیاتی حربہ بھی استعمال کر سکتے ہیں نفسیاتی دباؤ میں لانے کے لیے، تاکہ صفوں میں اکھاڑ پچھاڑ پیدا ہو۔ تو اس لیے یہ ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے 7 کمانڈرز جو ہیں، سینئر آفیشل جو ہیں، فوجی پاسداران انقلاب اور ملٹری، وہ 7 مارے گئے ہیں افسر، لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی، بلکہ اس کے بدائے ایران سے جڑے ہوئے جو چینلز ہیں، میڈیا چینلز، انہوں نے سپریم لیڈر کی ایک باقاعدہ طور پہ ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی سنائی ہے، کیونکہ پہلی جو خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے داماد اور بہو جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور وہ خود محفوظ ہیں۔ تو اس کے بارے میں آگے جا کے ان کا سٹیٹمنٹ بھی اور بتاؤں گا۔ تو صدر ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جیسا کہ میں نے کل رات کہا تھا، اب وہ استثناء حاصل کر سکتے ہیں، بعد میں انہیں صرف موت ملے گی۔ تو امید ہے کہ IRGC پولیس اور پرامن طریقے سے ایرانی محب وطنوں کے ساتھ ضم ہو جائیں گے اور ملک کو اس عظمت کی طرف واپس لانے کے لیے ایک یونٹ کے طور پر مل کر کام کریں گے جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ عمل جلد ہی شروع ہونا چاہیے کہ نہ صرف خامنائی کی موت بلکہ ملک صرف ایک ہی دن میں بہت زیادہ تباہ اور حتیٰ کہ مٹ گیا ہے۔ تاہم بھاری اور واضح بمباری جاری رہے گی بغیر کسی رکاوٹ کے پورے ہفتے، یا جب تک مشرق وسطیٰ در حقیقت دنیا میں امن کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوا۔ تو یہ تو ہے جی ایران کا صدر ٹرمپ کا کلیم ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے کہاں کہاں میزائل داغے جا رہے ہیں۔ یہ اس نقشے میں آپ دیکھ لیں کہ جی اربل ہے، اسرائیل ہے، جارڈن ہے، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے،
UAE है और सऊदी अरब है। ये ईरान जवाब दे रहा है इन ममालिक को। इन ममालिक में अमेरिका के जो हैं वो फौजी अड्डे हैं, और ये ईरान का क्लेम ये है, इल्ज़ाम है कि यहीं से हमारे खिलाफ जो मिसाइल दागे गए। और इस दौरान ये भी बता दूं कि ये हमले भी हो रहे हैं, ईरान इन मुल्कों पे हमले भी कर रहा है, और ईरान के वजीर खारजा का इन ममालिक के साथ सिवाय इसराइल और इसराइल के कुवैत भी उन्होंने कुवैती हम मनसब से रब्ता किया है, कतर, बहरीन, UAE और सऊदी हम मनसब से भी रब्ता किया है ईरान के वजीर खारजा ने और अपनी पोजीशन जो है वो वाज़े करने की कोशिश की है। अब आते हैं जी इसी वजह से कि जो ईरान ने जो कुछ किया उसमें ये आप ये सामने देख रहे हैं जी, ईरान टाइम्स है, इसने वाज़ेह तौर पर इस खबर को गलत करार दिया है सदर ट्रंप के इस दावे को। ये साथ-साथ हम आपको बता भी रहे हैं, ईरान टाइम्स ने इसको गलत किया है और उन्होंने कहा है कि जी जो है वो खामनई जो हैं वो एड्रेस करेंगे। जबकि मगरबी ज़राए अबलाग जितने भी हैं, वो सब के सब सदर ट्रंप को कोट करके कह रहे हैं और इसराइल के क्लेम को कोट करके कह रहे हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन सोर्स जो है तमाम आलमी ज़राए अबलाग का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का सोर्स एक ही है और वो अमेरिका है और इसराइल है। इसराइल और अमेरिकी दावे को बुनियाद बना के और सदर ट्रंप का ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, इसमें सदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दिया है। तो इसका एक और भी मैं बता दूं कि इसकी अभी तस्दीक होनी है कि ये खबर सही है या नहीं है। इसका एक और भी तरीका होता है। बाज़ औक़ात ये खबर देने के बाद देखा जाता है, चेक किया जाता है कोई ओपोनेंट को कि कोई मूवमेंट हो और मूवमेंट करके रद्द-ए-अमल चेक किया जाता है और अगर ये खबर गलत है तो ये ब्लफ भी किया जाता है। बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात ब्लफ किया जाता है। एक खबर फेक खबर दी जाती है ताकि कोई एक्टिविटी हो या कोई कम्युनिकेशन हो तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सके कि हमारा हदफ हासिल हुआ है या नहीं। इसलिए जब तक ईरान इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, उस वक़्त तक हमें इस खबर के बारे में कुछ भी इसकी तस्दीक हम मुस्तनद होने की नहीं कर सकते। क्योंकि अभी ईरान जो है इस मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश है। शायद उसको पता है, आइडिया है कि इस खबर का मकसद क्या है। इसीलिए जी अब मैं ज़रा थोड़ा-सा तरतीब से ईरानी सफ़ीर की कतर ने तलब किया है और तलब करके उनको जो हमले किए हैं, उस पे अपने गम और गुस्से का इज़हार किया है और उन्हें खबरदार किया है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो उसको फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा और जोर दिया कि कतरी सरजमीन को निशाना बनाने से शहरियों में खौफ और रहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है और इख्तलाफात को हल करने और फौजी कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए की तरफ वापस आने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। ये किया है जी अपना कतर ने तलब किया था ईरान के सफ़ीर को। आगे आते हैं जी, अक़वाम मुत्तहिदा में जी मुस्तकिल मंदूब हैं ईरान के। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने अमेरिका के, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी चल रहा है और फौरी तौर पे इजलास बुलाया गया। तो अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का बयान ये है कि अमेरिका के सदर ने जारहियत को अमेरिकी अवाम के लिए खतरे को बेअसर करने की ज़रूरत के तौर पर गलत बयान किया है और बैनुल अक़वामी बिरादरी को गुमराह करने की दानिस्ता कोशिश के सिवा ये कुछ भी नहीं है। ये ईरान के मुस्तकिल मंदूब जो हैं उन्होंने बयान दिया है। ये जी अब्बास इराक़ची हैं, इनकी ज़रा क्योंकि ये भी उस क्लेम को गलत साबित कर रहे हैं। वो कहते हैं जी जो रूहानी लीडर हैं वो ज़िंदा हैं। सुनाइएगा जी ज़रा। Contact with my colleagues in the Persian Gulf, and I explained for them that we have no intention to attack them, but we are actually attacking the American bases in the act of self-defense. We cannot just sit and watch they are attacking us and we don't respond simply because their bases are in a friendly neighbor country.
تو یہ کہتے ہیں جی ہم امریکی نشانوں کو بنا رہے ہیں، یہ دکھائیے گا جی ذرا. العلی العظیم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ملت عزیز ایران، دیروز روز 22 بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید. ایران رو سربلند کردید. جمهوری اسلامی رو تو مانند یہ ویڈیو جاری کی همیشه گئی ہے جی یہ ایران کی طرف سے، اور ایران کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کی طرف سے یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد. تو بہرحال ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے، تو کہ ان دونوں میں سے ایران سچ کہہ رہا ہے یا پھر صدر ٹرمپ. تو دیکھتے ہیں. اب آتے ہیں جی ذرا اس وقت عالمی رابطے. ذرا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ لبنان کے صدر نے سعودی کراؤن پرنس سے رابطہ کیا ہے، محمد بن سلمان سے، اور شام کے صدر کا سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے رابطہ ہوا ہے، اور اسی صورتحال کو ڈسکس کیا گیا ہے. کویت اور سعودی وزرائے دفاع کا رابطہ ہوا ہے، اور کویت اور سعودی عرب کے وزرائے دفاع اور سعودی عرب کے وزیر دفاع جو ہیں وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں خالد بن سلمان. اور انہوں نے خالد بن سلمان نے ہی یہ ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے رابطے ہوئے ہیں، اور اس جارحیت میں تمام کے تمام انہوں نے کہا جی ہم یونائٹ ہیں آپس میں. اور کسی بھی انہوں نے مذمت کی ہے ایران پر امریکی حملوں کی، اور ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے اس پہ ان تمام ممالک میں. اسی طریقے سے سلطان عمان اور سعودی کراؤن پرنس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور سلطان عمان نے بھی سعودی عرب کے ساتھ اور سعودی عرب نے عمان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی ہے. تو اس طریقے سے اس کے علاوہ جو اگلی جو ہے جی رابطے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں. ہاں جی یہ ہے برطانوی وزیر خارجہ کا سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور روس اور ایران کے وزرائے خارجہ کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. اور اسی طریقے سے صدر ٹرمپ نے جو فون کیا ہے سعودی عرب کے کراؤن پرنس کو، اور اس میں جو ایران کے حملے ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے، اور صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل طور پہ سولیڈیرٹی شو کی ہے، اور ان کا جی ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، اور سعودی عرب کی سالمیت کا خیال رکھا جائے گا. اسی طریقے سے اٹلی کے نائب وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کیا ہے، اور یہی ڈسکشن ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراؤن پرنس کی جرمن چانسلر سے رابطہ ہوا ہے، اور جرمن چانسلر سے بات چیت ہوئی ہے جی. اور اس میں بھی سعودی عرب پہ جو حملے کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے اس پہ اس کو مذمت کی گئی ہے. یہ ایک مسلسل جو ہے وہ رابطے اور رابطے اور رابطے ہو رہے ہیں، اور دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا متحرک ہے، اور پوری دنیا متحرک ہے، اور سربراہان، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، وزرائے خارجہ، وزرائے دفاع ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے.